چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی میں قومی اسمبلی کی سپیچ دیکھ رہا تھا, اور قومی اسمبلی کی سپیچ میں انہوں نے 2-3 باتیں میری جماعت کو لے کے اور اراکین, انفیکٹ ان کا جو اسٹائل تھا وہ مخاطب بھی بالکل ایسے ہو کے کر رہے تھے کہ سندھ کے پانی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ایسا ہی نا 48% ہماری کمی ہے, ایسا ہی ہے. سندھ کے پانی کا حق, جو سندھ کا حق ہے, وہ مارا جا رہا ہے. اب میں تمید باندھ رہا ہوں, اسپیکر صاحب سمجھیے گا. ارسا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں زیادتی. گیس لارجسٹ پروڈیوسنگ جو پروونس ہے ہمارا, وہ صوبہ سندھ ہے, سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے. سوئی گیس ہمیں گیس نہیں دے رہی ہے, زیادتی. الیکٹرک کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے, چاہے ہیسکو ہو, چاہے سیپکو ہو, چاہے کی الیکٹرک ہو, زیادتی. ارسا زیادتی, گیس زیادتی, کی الیکٹرک زیادتی. حیدرآباد سکر موٹر وے بن کے نہیں دے رہا, زیادتی. کراچی حیدرآباد موٹر وے بن کے نہیں دے رہا, زیادتی. ابھی بہت سینئر ماشاءاللہ ایکس سی ایم بھی ہیں, قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی ایک بات بولی ابھی, اور انہوں نے یہ بات بولی کہ بھائی آپ کے 2 وفاقی وزراء ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, ان کو کہیں نا یہ بات کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ کے یہ جتنے ایشوز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی لب کشائی نہیں کرے گی, ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ یہ ذمہ داری ہم لینے کو تیار ہیں. آپ کو لالی پاپ پر چلا رہے ہیں, چیئرمین صاحب نے یہ بات کی تھی. نکلو وفاقی حکومت سے, یہ ایک سجیشن دیا اوبویسلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے. کراچی زیادہ اہم ہے یا کرسیاں زیادہ اہم ہیں, یہ 3 الفاظ, 3 جملے جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب قابل احترام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہے. اسپیکر صاحب ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی, سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے, ارسا سے لے کر K4 بھی ڈال دیں, اس میں گرین لائن بھی ڈال دیں, سب کچھ ڈال دیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی, پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی حکومت میں, تو لیٹس سندھ کے لیے, سندھ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو لائے بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ, ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزیروں کو استعفیٰ ہماری طرف سے حاصل ہے. آئے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں, آئے چیئرمین سینٹ کا استعفیٰ رکھے پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ میں, بنے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں, بات کریں. وہ گورنر کا استعفیٰ رکھے, ایم کیو ایم کے 2 وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے پاس ہے. ویسے لسٹ بہت ساری ہے, یہ تو میں نے وہ بتا دی نا, سیاسی سینٹ اور یہ اور وہ. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, نیشنل اسمبلی رکھے اس کا استعفیٰ, ایم کیو ایم کی 2 وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے پاس ہے. ایشو پہ لڑے نا, سندھ کا مسئلہ ہے, لڑے نا پاکستان پیپلز پارٹی. کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہر چیز اٹھا کے ڈائیورٹ کر دینی, ہر چیز. بھئی بجٹ پاس کر لیا نا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی, کر لیا نا. لیٹس بی پریکٹیکل. وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں کرنی, وہی سیاسی اگینسٹ بات کرنی کہ تم تو وفاقی وزارتوں میں بیٹھے ہو. میں بھی جواب میں بولنے لگتا ہوں, بھائی صدر پاکستان کس کا, 2 گورنر کس کے, چیئرمین سینٹ کس کا, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کس کا, اس کے بعد جو عہدے پکڑے ہوئے وہ تو الگ کہانی ہے. ڈی آئی ایس پی کی چیئرپرسن ہے, پتہ نہیں فیڈرل امبڈسمین, پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. سارے مزے لیے ہوئے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو بسم اللہ کریں سندھ کے ایشوز پہ. ارسا میں بھائی صحیح پانی جی کھوٹا ہے نا سندھ میں, تو اسٹارٹ کا جو صحیح ایم کیو سے گھٹا. سندھ کے ایشوز کو لے کر اگر آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ایک سیم اپروچ ہونی چاہیے, تو بھائی بسم اللہ آپ کی جانب سے ہوگی. بڑی پارٹی آپ ہے تو ذمہ داری آپ پہ زیادہ بنتی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی تمہاری 2 وفاقی وزارتیں, نہیں ہوگا, اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح دیکھیں پولیٹیکل بیشنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, بہت آسان کام ہوتا ہے. یہ نہ کیا جائے پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ بہت بہتر ہوگا. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا, اور آپ تمام حضرات سنیں گے. اسٹیبلشمنٹ آف آئی ٹی پارک ان ملتان ایڈجسنٹ ٹو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. مزہ آیا سن کے؟ سندھ حکومت سندھ کی عوام کا پیسہ, سندھ کے ٹیکسوں کا پیسہ اٹھا کے جو ہے سندھ میں اب کہیں ضرورت نہیں رہی ہے, اٹھا کے ملتان میں لگا رہی ہے. یہ نہیں ہے صوبائی خود مختاری پہ حملہ جو آپ لوگ خود کر رہے ہیں. یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ میرا پیسہ, میرے ٹیکسوں کا پیسہ ملتان میں جا کے لگ رہا ہے, اور یار کشمور میں لگاتے تھے, کنڈکوٹ میں لگاتے تھے, بدین میں لگاتے تھے, میرپور خاص میں لگاتے تھے, حیدرآباد میں لگاتے تھے, کراچی میں لگاتے تھے. آپ لوگوں کو کوئی اور جگہ نہیں ملی, آپ اٹھا کے یہ پیسہ ملتان میں لگا رہے. شرارت بھی کی, سپلیمنٹری میں ڈال دیا تاکہ نہیں پڑے نظر.
جانے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اس پہ ذرا بتائیں, اعتماد میں لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس ملتان سے تو مجھے ایک ہی فیملی یاد آ جاتی ہے, ابھی جس کا عہدے کا نام بھی لیا ہے میں نے, کہ کہیں یہ سیاسی رشوت تو نہیں, کہیں یہ کام جس طرح کے پی کے میں بھی پروجیکٹ دے رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, یہ وہی والا کام تو نہیں ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میرے سندھ کا پیسہ, سندھ کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ کہیں اور یوز ہو رہا ہے. بھائی کتنے پروجیکٹ سی ایم پنجاب نے کراچی میں شروع کرا دیے, ذرا یہ بھی تو بتائیں نا. تو اتنی میگنینمٹی دکھائی جا رہی ہے, وہ کس لیے دکھائی جا رہی ہے؟ یہ کوئی صوبائی خود مختاری پہ حملہ نہیں چلائے گا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس تو کام کرنے کی جگہ ہی نہیں بچی ہے, ایسا لگ رہا ہے. آئی ٹی پارک کا بھی کوئی بلایا اور یہ سندھ حکومت نے, سندھ میں مجھے یہ تو بتایا جو اٹھا کے ملتان چلے گئے. ملتان کے تو ماشاءاللہ ایک تو مخدوم فیملی, ایک گیلانی فیملی اور ایک چوسا عام ہے, یہی 3 چیزیں مشہور ہیں ملتان کی. تو آپ کو ان میں سے کون سی چیز پسند تھی جو آپ نے آئی ٹی پارک اٹھا کے ملتان میں بنا دیا یار؟ ایک طرح اٹھا کے سندھ کا پیسہ چلے جا رہے ہیں کہاں پہ, دوسرے صوبوں میں. دوسری جانب وفاقی حکومت سے ہم نے میں تو مطلب میں بول دوں گا تو پھر ایک عجیب سی بات ہو جائے گی. مطلب وہ رو دھو کے 15 ارب روپے جو ہے ہم نے لینے کی کوشش کی کہ بھائی شہر پہ لگ جائیں گے. وہ 15 ارب روپے 2 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت روک کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ نہیں ہو سکتا دینا. مطلب آپ ان کی جمہوریت چیک کریں, آپ ان کی جمہوریت چیک کریں. آپ یہ پیمانے انہوں نے بنائے ہوئے جو کہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا 2029 میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے بھی کہ ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے؟ یہ تنخواہیں آگے پیچھے سب گھما پھرا کے جو ہے پیسے تو کچھ بچے گا نہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے فار دا پروونس آف سندھ. ہم سب کو اس میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اس پہ بات کرنی ہوگی, اس پہ ڈسکشن کرنی ہوگی کہ کس طرح یہ جو ریونیو کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کریں, کس طرح ڈیولپمنٹ سائٹ کو بڑھایا جائے, کس طرح اپنے ٹیکس نیٹ کو براڈ کیا جائے. وہ میں ایس آر بی یہ سب آگے آؤں گا, مگر اس پہ بات تو ہونی چاہیے نا. یہ ایک میرے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ میرے صوبے کا پیسہ جو ہے وہ اس انداز سے مینج کیا جا رہا ہے. میں صرف پرسنٹیج میں مثال دے دیتا ہوں. میرے جو صوبے کا بجٹ ہے اس میں 2024 میں 25 میں 26 میں جو فیڈرل کا ڈیپینڈنسی ہے, فیڈرل ٹرانسفرز ہیں جو کہ بیٹھے بیٹھے مل جاتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. وہ محنت ہو گئی تھی 2010 میں, اب تو بیٹھے بیٹھے ہی ملتا ہے. وہ لگ بھگ 75% ہے. آپ کے صوبے کے جو فائنانس ہے اس کا 75%, یعنی کہ 100 روپے اگر پاکستان سندھ کی حکومت کے پاس آ رہے ہیں تو اس میں 75 روپے جو ہے وہ پیسے جو NFC کے تھرو آ رہے ہیں. ان کی اپنی جنریشن جو ہے وہ 25.8% تھی 24 میں, 25.8% رہی 25 میں, 25.5% رہی 26 اور 27 میں. اتنے ساری ڈیپینڈنسی اپنے بجٹ کو لے کر فیڈرل کی جانب رکھنا یہ بھی تو عقل مندی نہیں ہے نا. آپ نے بھی تو اپنا ٹیکس نیٹ براڈ نہیں کیا ہے. آپ کے جو ٹیکس کلیکشن یونٹ ہے وہ افیکٹیویٹی کے ساتھ کام نہیں کر رہے کیونکہ اسپیس تو موجود ہے اس صوبے میں, خاص کر اس شہر میں اسپیس موجود ہے. آپ اس کو افیکٹیویٹی کے ساتھ کام نہیں کرنے دے رہے ہو, یا خود اس میں 2 نمبری کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے, بہت سارا آ جاتا ہے. بھائی کیا سارے ریسٹورینٹ پہ پکی پرچی ملتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں؟ ایسی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. سارے یہاں پہ ریسٹورینٹ آنرز ہیں ان کو زیادہ آئیڈیا ہوگا. تو خدارا اس پہ بات کریں. میں کوئی کریٹیسائز دیکھیں اس حوالے سے تو کروں گا, گورننس کے حوالے سے, کہ یار یہ کوئی اچھے نمبرز نہیں ہے. اس پہ بات چیت کب ہوگی؟ پی ایف سی پہ بات نہیں کرنی. یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ NFC تو لے لیتے ہو مگر پی ایف سی پہ بات نہیں کرتے ہو. لاسٹ جو پی ایف سی ایوارڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے 2007 میں. 2007 میں اس وقت ایم کی شاید ایم کی حکومت تھی یہاں پہ. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے پی ایف سی دینے کو تیار ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ایک طرف آپ پی ایف سی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہو, دوسری جانب جب فیڈرل کی جانب سے کوئی فنڈ آتا ہے اس کو روک کے بیٹھ جاتے ہو. ڈیولوشن آف پاور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, فائنینشیل امپاورمنٹ لوکل گورنمنٹ کی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو پھر وہ آوازیں آئیں گی جو آپ کو بری لگتی ہیں. پھر وہ آوازیں آئیں گی کیونکہ آپ اپنا ٹھیک ٹریک پہ نہیں چل رہے ہو. آپ اگر ٹھیک ٹریک پہ چلنے لگ جائیں تو یہ والی باتیں ہی نہ ہو. یہ والی باتیں اسی وقت آئیں گی جب آپ اپنا کام ٹھیک انداز سے نہیں کرو گے. آپ اپنا کام ٹھیک انداز سے نہیں کر رہے ہو, آپ ڈیولوشن آف پاور نہیں کر رہے ہو, آپ لوکل کاؤنسلز کو امپاور نہیں کر رہے ہو, آپ اس شہر کے میئر کو امپاور نہیں کر رہے ہو. اسی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ اس شہر کا میئر ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو. بھئی آج موجودہ میئر کون ہے؟ میری جماعت سے تعلق رکھتا ہے کیا؟ آپ لوگ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, جیالہ میئر ہے ہمارا. میں آج
کراچی کے میئر کے فائنینشیل امپاورمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں, لاڑکانہ کے میئر کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. یہ ساری ڈیمانڈ ایک جنرل ڈیمانڈ ہے. میں اس نظام کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں. بھئی اگر اس وقت میئر کے پاس تمام اختیارات تھے تو آج آپ نے وہ سارے اختیارات اپنے پاس کیوں لے لیے؟ کیوں شوق ہے سندھ حکومت کو پتھر لگانے کا گلیوں میں؟ مجھے یہ تو بتائے نا. کیوں شوق ہے پارک بنانے کا؟ کیوں شوق ہے انڈر پاس بنانے کا؟ کیوں شوق ہے روڈ بنانے کا؟ یہ سارے کام آپ کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ نہیں ہیں. آپ کا فوکس ہونا چاہیے لیجسلیشن, ہمارے ایم پی ایس کا فوکس ہونا چاہیے لیجسلیشن. وہ بیچارے گھوم رہے ہوتے ترقیاتی اسکیمیں دے دو یار, اس میں بھی آؤں گا ابھی آگے کیا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. کتنی بری بات ہے. آپ نے کس کام پہ لگایا ہوا ہے صوبائی اسمبلی کے اراکین کو؟ کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں حد الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات میں تلقین اعلی گورننس کی بات کروں. میرے پاس بہت سارا مواد ہے کہ اس پہ بیشنگ شروع ہو جائے, چیزیں شروع ہو جائے, مگر میں ایک جینوئن بات کر رہا ہوں. یہ وہ کنسرن ہے جو اس صوبے کی عوام کے ایک ایک باشندے کے کنسرن ہے, کراچی سے لے کے اوباڑو تک کے لوگوں کے کنسرن ہے. وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. تو خدا را اس پہ گورنمنٹ کرتی ہوئی کچھ نظر آئے, نہیں آتی ہے نظر.